بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تلواروں کے سائے میں دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مہجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ،
تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کی کون سے عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خامن تھے۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ گری ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو میں سمجھوں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جہالت کے زمانے میں ان کا دوست تھا،
اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئی اور امیہ کے جسم پر اتر گئی۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئی نہ قیدی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو، اس کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمر جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو لہب، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا۔ اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو ٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس سے معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی۔
ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عنایت فرمائی اور فرمایا اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی، وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لیا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیع کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیع کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام مشرکوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں فتح حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلاً فرمایا اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ان مردوں سے باتیں کر رہے ہیں جو بے روح لاشیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ میں بھیج دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں سے فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود صحابہ کرام ان کو تدفین کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی اطلاع دی تو ارشاد فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے،
شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی پر پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا، اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان دنوں چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبریں لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تھا، مکہ سے بہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھی، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشتناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسیٹتا ہوا باہر آیا۔ اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دوبارہ ذکر کریں گے۔ والسلام۔